اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. یہی جملہ سمجھ میں آ گیا تو آج کے دور کا چھڑا ہوا یہ بے حیائی والا مسئلہ سمجھ میں آ جائے. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. میں اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں، اسفل کی بات نہیں کر رہا. شاہ جی قبلہ میں اعلیٰ کی محفل میں ہوں، اعلیٰ نسبت سے بیٹھا ہوں، بات بھی اعلیٰ کی کر رہا ہوں، اسفل کی بات ہی نہیں کر رہا. نہیں سمجھ آتی تو اعلیٰ اور اسفل ذرا مشکل لفظ ہیں. میں نفیسوں کی بات کر رہا ہوں، خبیثوں کی بات نہیں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. اب پورا ذہن آپ کا تیار ہو گیا، مجھے حق بنتا ہے میں لیٹ نہ کروں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. اب کون کون نے آپ کے ذہن میں بہت شدت سے سوال ابھار دیا کہ پتہ تو چلے کہ کون کون اعلیٰ ہے کون کون عالی ہے. تو میں اس کا سادہ سا پتہ عرض کر دوں اور اپنے دل اور اپنی محبت کی وجہ سے نہیں، لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کی بخشی ہوئی حقیقت کی وجہ سے. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. یہ میں اپنے من سے بات نہیں کرنے والا، قرآن کی حکم سے بات کرنے والا ہوں. اب سننے والی بات ہے، آخری بندے تک توجہ. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. صرف یہ پتہ سن لو مسئلہ حل ہو جائے گا. کہتا ہے اگر ڈھونڈنا ہے کہ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، پھر رائے ونڈ نہ دیکھ، بنی گالا نہ دیکھ، پھر کسی بہت بڑی پگ والے کو نہ دیکھ، کسی لمبے قد والے کو نہ دیکھ. بہت بڑی پگ والے کو نہ دیکھ، بہت لمبے قد والے کو نہ دیکھ. اور یہ اعلیٰ اور عالی کی تلاش ہے تو پتہ عرض کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. آخری بندے تک جہاں تک میرا میسج اس ذریعے سے پہنچ رہا ہے توجہ کرے. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. ڈھونڈنا ہے تو پھر کیا کر، زہرا کے در پہ دیکھ، سوالی ہے کون. لوگ مجھے کہتے ہیں مشہدی شاہ تو اتنی شدت سے باتیں نہیں کرتا تھا، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو میں نصیر شاہ جی کی بولی میں کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا، بس یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ. ہاں توجہ کے ساتھ ہم فیصلہ دے رہے ہیں، تعین کر رہے ہیں اور صرف عقیدتیں نہیں، قرآن کی بخشی ہوئی حقیقتیں عرض کر رہے ہیں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. ڈھونڈنا ہے تو کیا کر، پھر زہرا کے در پہ دیکھ، سوالی ہے
کون کون؟ شعر میں حسن تو بہت تھا، شاید میں کھول نہیں سکا. یوں سمجھ لو جسے زہرا پاک زیادہ خیر دیں وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، جسے حصے میں کچھ لنگر آئے وہ عالی ہو جاتا ہے. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے، مجھے کہنے کی اجازت دیں. تمہیدوں کا وقت ہی گزر گیا، کچھ بھائی ندیم کے نظر ہوا، کچھ کامران کی نظر ہوا، کچھ ان سب مہربانوں کی نظر ہوا. اب تمہیدوں کا وقت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے، سوالی ہے. قرآن کہتا ہے لیُذْہِبَ عنکم الرجس اہل البیت. اللہ فرما رہا ہے یہ جو در زہرا ہے نا، اس کا تعارف عرض کر رہا ہوں. علماء موجود ہیں سادات کو سبق سناتے ہوئے. آیت تطہیر پہ لوگوں نے بڑا کچھ لکھا، میں اس شرح میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. اس آیت تطہیر کی شرح کرتے ہوئے میرے نبی نے 6 مہینے، اتنی بڑی بات اور اتنی آہستہ، سبحان اللہ. میرے نبی نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، پیر صاحب قبلہ آقا کریم نے 6 مہینے. اب میرے اگلے لفظ کی قدر نہیں کریں گے تو مجھے دکھ ہوگا. حدیث انس ہے، ترمذی ہے، مستدرک ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. نبی پاک کا 6 مہینے معمول یہ تھا، کانا یمر بے باب فاطمہ. حدیث کے الفاظ نہ ہوں میں مجرم ہوں. شاہ جی آپ کی نظر، آپ کی نظر گھر کے دروازے عورتوں کے نام پہ نہیں ہوتے. کیا ہو گیا یار، کیسی بات سمجھے ہو؟ اور مرد بھی پھر علی جیسا ہو تو ہونا تو یوں چاہیے تھا، کانا یمر بے باب علی، نہیں کانا یمر بے باب فاطمہ. جناب زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی یہ 6 مہینے آیت پڑھ کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھ کے پھر گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت رسول. مجھے کہنے کی اجازت دیں، 6 مہینے کائنات کا سب سے عظمت والا شخص، سب سے عظمت والا شخص دروازہ بطول پہ کھڑا ہو کے 2 راز کھول رہا تھا. ایک تو آیت تطہیر کی حکمتیں کھول رہا تھا، دوسرا حسنین کی امی کے دروازے کی عزتیں کھول رہا تھا. فرما کیا رہے تھے، یہ ہے وہ در، یہ ہے وہ در جس کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے. لیذھب عنکم الرجس. میرے رسول کا کردار عمل 6 مہینے کا استقلال بتا رہا ہے. آیت پڑھنی، پھر گھر والوں کو مخاطب کرنا، باب زہرا پہ کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کا یہ اعلان کرنا، قیامت تک آیت تطہیر کو بھی، عظمت دروازہ ام شبیر کو بھی، آیت تطہیر کو بھی اور عظمت دروازہ ام شبیر کو بھی واضح کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو میرے رسول نے سمجھا دیا. لوگوں یاد رکھنا، رجس کبھی اس دروازے کے قریب آ نہیں سکتا اور طہارت کبھی یہ دروازہ چھوڑ کے جا نہیں.
میں کہانی نہیں سنا رہا، وٹے ٹبے کی آواز نہیں سنا رہا، راوی کہتا ہے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کہتا ہے وہ کہہ رہا ہوں، جو قرآن کہتا ہے کہہ رہا ہوں۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، قرآن کے الفاظ، میرے نبی کا عمل فیصلہ دے رہا ہے، لوگوں نجاست ادھر آ نہیں سکتی۔ آئے ہائے ہائے، اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا، یہ سارے حالات دیکھ کے بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ نجاست ادھر، اور جتنے مرضی مشورے دے لیں گولڑے والے بھی، ہم بھی، اوہ توبہ کر، رجوع کر، اللہ کا قرآن کہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اوہ نجاست نہیں ادھر آنا نہیں، طہارت نہیں ادھر سے جا۔ قرآن نہ حضور میں ملزم، یہ معنی نہ بنے میں ملزم ہوں، یہ مطلب نہ ہو میں ملزم ہوں۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اب نجاست کو اور در زہرا کو بے حد دور کیا ہے تو جہان نے نہیں رحمان نے کیا ہے۔ اللہ کرے میں نے مسئلہ سمجھا دیا ہو۔ نجاست کو اور در زہرا کو اگر بے حد دور کیا ہے تو جہان نے دور نہیں کیا، رحمان نے دور کیا ہے۔ اگر ذہن جاگ رہا ہو مجھے اتنا کہنے کی اجازت بخش دیں، قرآن کی آیت علی الاعلان یہ وضاحت کر رہی ہے، دنیا والوں تم نے نجاست اور طہارت کا اگر تعارف پوچھنا ہو تو لمبا چوڑا تعارف ہی کوئی نہیں، جو در زہرا سے دور ہوتا ہے وہ نجاست کہلاتا ہے، اور جو در زہرا پہ بک جاتا ہے وہ طہارت در زہرا بنایا۔ مزہ نہیں لیا آپ نے فکر ہے؟ اللہ نے طہارت کا تعارف در زہرا کو بنایا ہے، رسول نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ میں یہ جملہ اگر سمجھانے کے لیے ایک حدیث کا سہارا لوں گا تو بہت مزہ آ جائے گا۔ میرے نبی کے ہر پیارے کو سلام، میرا مسلک مسلک ادب، میرا مسلک مسلک محبت، تاجدار صداقت ہوں، تاجدار عدالت ہوں، تاجدار حیا ہوں، وہ تو بہت اونچے ہیں، ہمارا مشرب تو ہے تونی دھکڑے دھوڑے کھاندڑی، تیرے نا تو مفت بھی کھاندڑی، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال لگا، تیرے درد میرے شیخ کے شیوخ نے کہا ہے فخرم بسستگی کے کمینہ سگے تھے، اور نازم فخرم بسستگی کے کمینہ سگے تو ہم، اور نازم بآن زمان کے بلطفم خریدائی، اور خسرو تو بس بلند شدی در طریق عشق، یعنی بپائے بوسے سگانش رسی۔ میرا مشرب تو محبت ہے، میرا مشرب تو ادب ہے، میرا مشرب تو احترام صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، وہ تو بہت اونچے ہیں، ہم تو اس کی گلی سے جو کتا گزر جاتا ہے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں تیری کی مجال کمینے ہوئے کرے ریس مدینے دے۔ ہمارا تو قبلہ یہ مشرب ہے نا، ہمارا تو یہ ذوق ہے، ہمارا تو یہ احساس ہے، ہمارا تو یہ من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا مسلک یہی ہے۔ بات میری آپ نے بھول نہیں جانی، میں کہتا ہوں جسے میرے نبی کی نسبت ہے اسے ہمارے کروڑوں سلام۔ میں نے یہ در زہرا اور طہارت کا تعارف عرض کرنا ہے، اس کے لیے میں ایک سہارا لے رہا ہوں نبی کے فرمان کا، اور وہ سہارا آپ کو زیادہ مزہ دے گا منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ہر سچے کو سلام، ہر سچے کو سلام،
حضور کے ہر صاحب نسبت کو بول لیجئے، کوئی حرج نہیں، حضور کی ہر صاحب نسبت کو بالکل ان کو لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربہ سلام۔ علماء کی نظر، ہر اہل محبت کی نظر میں جملہ دے رہا ہوں، ہر پیارے کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ اسے حق پہ چلا۔ اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، ہر پیارے کے لیے شاہ جی قبلہ میرے نبی نے دعا مانگی، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرے پاس آ گیا ہے، میرے اللہ اسے حق پہ، 3 دفعہ کہیں گے میں منزل کے قریب ہو جاؤں گا۔ جو بھی آیا میرے نبی نے کہا یا اللہ اسے حق پہ، حق پہ، حق پہ، اور سادہ کروں نا بوجھ نہ بنے، جو بھی آتا حضور کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتا، میرے نبی اس کے لیے دعا کرتے یا اللہ اسے حق پہ چلا۔ یعنی کیا مطلب کہ جدھر حق ہے اسے ادھر لے جا، جدھر حق ہے اسے، جدھر حق ہے اسے۔ قاضی معراج اب میں تیری سوچ کی معراج کو داد دوں گا، تو کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے اب دھیان سے سننے والی بات ہے۔ ہر پیارے کے لیے میرے نبی نے دعا کی، اسے حق پہ چلا، حق پہ چلا، یعنی جدھر حق ہے یا اللہ یہ مجھے پیارا ہے، اسے ادھر لے جا، ادھر لے جا، ادھر لے جا۔ میں نے ساری زبانوں کے لفظ مانگے، کوئی لفظ ایسا نہیں ملا جو میری اس جذبے کی اور اس حدیث کی تعبیر کر سکے۔ ہر ایک کے لیے میرے نبی نے کہا یا اللہ جدھر حق ہے میرے اس پیارے کو ادھر لے جا۔ وہ جس کو اللہ زہرا کے لیے بنا رہا تھا، ابھی شعر سن کے بھول گئے آپ، علی کا آنکھیں، علی کا چہرہ، علی کی باتیں۔ ہاں ہاں، وہ جس کو مالک بنا رہا ہے، وہ علی جس کو مالک جناب زہرا کے لیے بنا رہا ہے۔ اب سننے والی بات ہے، ہر پیارے کے لیے میرے نبی نے کہا یا اللہ جدھر حق ہے اسے ادھر لے جا، جدھر حق ہے اسے ادھر لے جا۔ وہ رب نے جس کو زہرا کے لیے بنانا تھا اس کے لیے میرے نبی نے کہا یا اللہ جدھر علی ہے حق کو ادھر لے۔ شاہ جی ہر سچے کو ادھر لے جا جدھر حق ہے، جدھر تاریخ حدیث میں اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ جملہ ملے جو چور کی سزا میری سزا، اکیلا علی ہے جس کے لیے میرے نبی نے کہا یا اللہ باقی سب کو حق کی طرف لے جا اور حق کو علی کی طرف لے جا۔ آپ کو شاید ذہن میں ہے یا نہیں، ذکر چھڑا ہے نا آج بی بی زہرا پاک کا، لیکن آج دن ہے علی کے بابا کا۔ آج دن ہے علی پاک کے بابا کا، جناب ابو طالب کی ولادت پاک، آپ کے ظہور پاک کا دن ہے۔ تو بات حق کی چھڑی ہے، اجازت دے تو ادھر سلام کرتے ہوئے یہ حق والا مسئلہ سمجھ، بات حق کی جو چھڑ گئی ہے۔ تو آپ سنو بھئی، بہت سادگی کے ساتھ پیغام دوں گا، کہتا ہے توجہ کے ساتھ، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے۔ اب تمہیں یہ حدیث سمجھ میں آئے گی، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے۔ بات تو ختم ہو، حق علی ہے، اس سے آگے کیا ڈھونڈو گے؟ حق اور کیا پوچھتے ہو یار؟ حق 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 حق
کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ ہر سچے کا تعارف یہ ہے کہ وہ حق کے پیچھے چلتا ہے، اور حق کا تعارف یہ ہے کہ وہ علی کے پیچھے۔ حق علی ہے، حق جدھر علی ہے ادھر ہی تو حق ہے۔ مجھے اگر آپ کا ذہن یہ بوجھ برداشت کر جائے، بوجھ تو نہیں، حسن ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، یہ کہنے کی اجازت دیں کہ ہر سچے کا تعارف حق کے ساتھ ہے، اور حق کا تعارف علی۔ اللہ کرے یہ تعارف اور تعریف والا مسئلہ آپ سمجھتے ہوتے تو پھر یہ بات آپ کے ذہن میں آ جاتی۔ یعنی کوئی سچے سے پوچھے ہو تیرا تعارف کیا ہے، وہ کہے گا میں وہ ہوں جو حق کے پیچھے ہوں، اور اگر حق سے پوچھے کہ او تو جو حق ہے تیرا تعارف کیا ہے، تو حق اپنے دلائل میں رسول کی حدیث کی روشنی میں کہے گا ارے میرا تعارف یہ ہے، میں اس لیے حق ہوں کہ میں علی کے پیچھے۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ، جس طرح آپ نے یہ حدیث مبارکہ سمجھی، اسی طرح آؤ نا آیت تطہیر کی طرف جانے لگا ہوں۔ اگلے جملے میں کیا بتاؤں؟ حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے، اور علی بیٹا۔ کیا بتاؤں؟ حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے، حق علی ہے، حق علی ہے، اور علی بیٹا ابو آج لوگ ابو شک کو ابو الحق سے ملا رہے ہیں۔ مرضی والی بات ہے بابا، کچھ فرق کیا کرو۔ ابو شک اور ہوتے ہیں، ابو الحق کیا بتاؤں؟ حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے، اور علی بیٹا۔ اگلا جملہ اگر سمجھ گئے، ہماری عادت ہے، ہمارا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا انداز ہے، شاہ جی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہمارا ایک اپنا حسن ہے، ہماری ایک اپنی خوبصورتی ہے، وہ اتری دے آکھنا میں کدی کدی ضروری ہے، پر ہمارا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا حسن ہے۔ اشاروں میں بات بڑی کمال کی ہو جاتی ہے۔ اب سنیں دھیان کے ساتھ، کیا بتاؤں؟ حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے، اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ میری زبان ذکر علی میں لگی ہوئی ہے۔ بھئی میری زبان جب ذکر علی میں لگی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے میں کسی اور کا نام کیوں لوں؟ تو پھر یوں کہہ لیتے ہیں، کیا بتاؤں؟ حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے، اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ اب نفیس ذہنوں کی نظر یہ جملہ نام نہیں لے رہا، مٹ گئی نسل غلیظہ۔ علیہ زبان کو مرج، مٹ گئی نسل غلیظہ، مٹ گئی نسل
غلیظہ، اور مٹنے کا اندازہ نہیں ہو رہا کتنا بڑا نام بھی اگر ان کی سائیڈ لے لے تو اس کا نام بھی مٹ جاتا ہے، اس کا کام بھی مٹ جاتا ہے۔ مٹ گئی نسل غلیظہ، مٹ گئی نسل غلیظہ، نام تک بھی مٹ گیا۔ اور اندھو آؤ دیکھ لو، بچہ بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا۔ اور اگلے جملے سے میں بالکل اسی مقام پر آ جاؤں گا جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا۔ اور میں کہتا ہوں بندشیں بڑی بڑی، میں خود بھی تک بندی چھوٹی موٹی کرتا ہوں، لیکن یہ کمال کی خوبصورت بندش ہے، جب پڑھتا ہوں مزہ آتا ہے۔ کہتا لیُذْهِبَنکُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَیْتِ وَیُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا پہ بات چل رہی ہے، اور دن جناب ابو طالب کا چلا ہے، تو اب ان دونوں کو جوڑیں اور کنکلوژن نکالیں۔ کہتا ہے ایک بیٹا، ہاں ہاں ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بیٹا ایک بھتیجا، ایک بیٹا ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نوریں ہیں۔ بندش دیکھیں یار، ایک بیٹا علی مولا، ایک بھتیجا نبی مولا، ایک بہو سیدہ کائنات، دو نوریں ہیں، آقا حسن اور آقا حسین۔ اب بھی آیت تطہیر تیرے ذہن میں نہ آئے تو پھر تیرے بھی نصیب ہیں اور میرے بھی نصیب ہیں۔ کہتا ہے ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نورین، دو نورین۔ پھر کیا کہوں؟ کہتا ہے کہنا پڑے گا آیت تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا۔ آیت چادر تطہیر میں کنبہ، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ تبھی تو میرے رسول 6 مہینے اپنی بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ۔ آپ نے حدیث سنی جناب علی المرتضیٰ کی شان میں، اس رزلٹ پر پہنچے کہ حق کا تعارف یہ ہے کہ وہ علی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق کا تعارف یہ ہے کہ وہ، یہ حدیث ہے۔ اب میں آیت تطہیر کو کھول رہا ہوں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس طرح حق کا تعارف یہ ہے کہ وہ علی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح نفاست اور طہارت کا تعارف یہ ہے کہ وہ در زہرا سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ نفیس ذہن ہے یار، اور نفیس ذہن پر بوجھ بننا یہ کوئی انسانیت نہیں ہوتا۔ جملہ دے جاؤں، پیغام دے جاؤں، اور مسئلہ یہیں سے کہیں کا کہیں کھل کے سامنے آ جائے۔ ایک طرف ہو گئی نجاست، ایک طرف ہو گئی طہارت۔ ایک طرف کیا ہو گئی؟ رجس، نجاست۔ دوسری طرف کیا ہو گئی؟ دوسری طرف کیا ہو گئی؟ قرآن نے اور نبی آقا نبیوں کے سلطان نے یہ فیصلہ دے دیا لیذھب عنکم الرجس، نجاست کا اس در سے تعلق بن نہیں سکتا، اور کسی دور کی طہارت کا اس در سے رشتہ چھوٹ نہیں سکتا۔ میں لمبے جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ نجاست کہتے ہیں پلیتی کو، طہارت کہتے ہیں
پاکی کو رسول نے 6 مہینے کھڑے ہو کے اعلان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، لوگوں پلیتی اور پاکی میں فرق در زہرا ہے، پلیت ادھر آیا نہیں کرتے، پاک اس در کو چھوڑ کے جایا نہیں۔ پلیتوں کا ادھر آنا نہیں، پاکوں کا اس در کو چھوڑ کے، تبھی تو رسول اس در پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے نا لیوزہبا، تاکہ لوگوں کو پکا پتہ چل جائے یہ شان ہے اس در کی۔ اب اگر اجازت دیں تو اسی آیت کے ساتھ حدیث ملا لوں، حدیث ملا لوں اور چکر سارے قد اور پگ والے حل ہو جائیں۔ یہیں پر میرے نبی نے کہا جو بندہ میری اہل بیت کا گستاخ ہو، بغض رکھے، 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہے، یا وہ منافق ہے، او والدن زانیہ، یا اس کی نسل پلیت، اس کا نسب پلیت ہے، یوں کہو اس کی اصل پلیت ہے۔ اب اگر ہمت ہے، جرت ہے، آگے نہ بھی جاؤں، میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، اور میرے نبی کا فرمان ملا، قیامت تک جھگڑے ختم ہو گئے، مسئلے ختم ہو گئے، سارے روڑے ختم ہو گئے۔ قرآن کی یہ آیت، نبی کا فرمان مل کے بتا رہا ہے، لوگوں جن کی اصل پلیت ہو، کی بس سن دے ہو یار، جن کی اصل میں پلیتی ہو وہ بھی علی علی نہیں کر سکتے، جن کی نسل میں پلیتی ہو وہ بھی علی۔ ہاں اصول کی بات ہے وہ، یہ اصل اور نسل کی پلیتی کی پہچان کرانی ہوتی ہے۔ اپنی زبان سے کوئی بدتمیزی کے لفظ اس در اور در والوں کے بارے میں کہہ کے یہ نہیں بتانا ہوتا کہ میں کیا ہوں، اصل میں یہ بتانا ہوتا ہے میری اصل کیا ہے۔ مزہ نہیں لیا آپ نے یار، یہ نہیں بتانا ہوتا کہ میں کیا ہوں، ادھر بھونکا تو بتانا یہ ہوتا ہے میری اصل کیا ہے، میری اصل کیا ہے۔ میرا اپنا لکھا ہوا ایک جملہ ہے، کہتا ہے یہ ذوق اہل مودت کے کارواں کا ہے کہ دین خیر محمد کے خاندان کا ہے، زباں پہ جس کے نہیں ہے میرے علی کا نام، قصور اس کا نہیں ہے، یہ اس کی۔ قصور اس کا نہیں ہے، قصور سچی بات ہے، کوئی بندہ غلطی تو تب مانے جب قصور اس کا ہو۔ کوئی نہیں سنی گا یار، لوگ کہتے ہیں ہم منواتے ہیں مانو غلطی، کیسے مانے؟ اس کا قصور ہی نہیں۔ زہرا پاک کی گستاخی کے لیے بندے کا اپنا قصور کام نہیں دیتا، ماں کا قصور کام دیتا۔ بھئی سچی بات ہے، قصور اس کا نہیں ہے، یہ اس کی ماں کا ہے۔ میں شعر مکمل کروں، آیت تطہیر کھل کے سامنے آ جائے، میں وہی کا وہی کھڑا ہوں۔ اللہ ہے کون کون اور علی ہے کون کون، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن کی آیت تیرے ذہن میں نہ آئے تو مجھے دکھ لگے گا،
اللہ نے زہرا کے سوالی کی عزت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو فرشتوں کا سردار ہے نا، ایک دن یتیم بن کے آیا، چودھری رندے بوئے تھے نہیں در زہرا پہ آیا. ایک دن مسکین بن کے آیا، در زہرا پہ آیا، اسی دروازے پہ جہاں کھڑے ہو کے محمد کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جب رسول نے پاکی کے حوالے سے اس در کا تعارف کروایا تھا تو پھر فرش والے بھی ادھر ہی آتے تھے، عرش والے بھی ادھر ہی آتے تھے. تو ایک دن یتیم بن کے آیا، ایک دن مسکین بن کے آیا، ایک دن قیدی بن کے آیا. نہ وہ یتیم تھا، نہ وہ مسکین تھا، نہ وہ قیدی تھا، حقیقت میں تو سردار تھا. حقیقت میں تو شاہ جی کیا تھا؟ سردار تھا، فرشتوں کا خطیب. محلے کا خطیب نہیں بندے کو بیٹھے. اب دیکھو نا، دروغی والے کا خطیب نہیں بیٹھنے دیتا، دروغی والے کا خطیب نہیں بیٹھنے دیتا. وہ سدرۃ المنتہا کا خطیب ہے، سدرۃ المنتہا کا خطیب. اتنا بڑا خطیب، اتنے علم والا، اتنی طاقت والا، 600 پر، ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک، اتنی وجاہت والا، اتنی خطابت والا. ایک دن یتیم بن کے آیا، ایک دن مسکین بن کے آیا، ایک دن قیدی بن کے آیا. باقی باتیں تو بعد میں کریں گے. اس سدرہ کے خطیب نے ہمیں سبق نہیں پڑھایا کہ اس در پہ بڑا بن کے نہیں. آئے ہائے 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 ہائے، مرضی والے اب ظاہر کرو گے تو دکھ لگے گا کہ اس در پہ بڑا بن کے نہیں جایا جاتا. حقیقی بڑا ہے ہی وہ جو جتنا بڑا ہو اتنا در زہرا پہ خود کو مٹا کے آیا ہے. جتنا بڑا ہو اتنا اس در پہ مٹا کے آئے تو بڑا رہ سکتا ہے، ورنہ بڑا نہیں رہ سکتا، بڑا نہیں رہ سکتا. ایک دن یتیم، ایک دن مسکین، ایک دن قیدی بن کے آیا. میری اپنی نظم کا لکھا ہوا جملہ ہے اور مجھے اس پر ایک بہت بڑا اعزاز ملا تھا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وہ اعزاز میرے لیے زندگی میں بہت بڑا اعزاز تھا کہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف نے اپنے سر والی ٹوپی مجھے اس جملے پر عطا فرمائی. ہم غلام ہیں آستانہ عالیہ جلال پور شریف کے، حضور چند جی سرکار کے غلام ہیں. وہ دادا ہمارے لیے بہت بڑا، اس سے بڑا تاج کوئی نہیں ہو سکتا. تو اب میں چاہتا ہوں اس تاج کے جو ملنے کا سبب بنا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. ترجمہ آیت کا کر رہا ہوں، در زہرا کا سوالی پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے جن کے سوالی ایسے ہیں وہ مالک کیسے ہوں. میں مولوی کی باتیں سن کے حیران ہو جاتا ہوں. کہتے جی وہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ وہ لفظ بھی زبان پر نہ لائے. میں تو اتنا کہنے والا ہوں، اور بولنا تجھ میں جرت ہے میں در زہرا کا ایک سوالی پیش کرتا ہوں، تو اس کی طرف مجھے خطا منسوب کر کے دکھا. تو در زہرا کے سوالی سے خطا منسوب کر کے دکھا. تیری جرت نہیں ہو سکتی. تو جس کے منگتے اتنی عصمت والے ہیں وہ آقا زادی کتنی عصمت والی. یتیم بن کے آیا، مسکین بن کے آیا، قیدی بن کے آیا. ترجمہ پنجابی زبان میں، آپ پنجابی سمجھتے ہیں نا؟ کر لوں ترجمہ؟ کامران تبسم تو اردو کو پنجابی میں، پنجابی کو اردو میں ایسے ملاتا پتہ نہیں چلتا اردو کہاں سے آئی پنجابی کہاں سے آئی. اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ سنیں، میں پنجابی پڑھوں گا تو خالص پر پنجابی پڑھوں گا. اس در زہرا کے سوالی پر پنجابی پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے علی نے رنگیا جویں جہان، علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکتا. چشتیاں دا قادریاں دا جملہ نہیں، مجدد پاک مکتوبات شریف میں کہتے ہیں کائنات میں جتنا رنگ تصوف ہے، آئے ہائے جتنا رنگ تصوف ہے در زہرا سے، در علی المرتضیٰ سے آیا ہے. علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکتا. مرضی والے ہو سمجھو یا نہ سمجھو، علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکتا. حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں.
علی نے رنگیا جویں جہانو زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکتا حسین صبراں دی حد مکائی ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکتا اون بھی اگر درے زہرا دا سوالی تیرے ذہن وچ نہ آیا تے پھر تیرے بھی نصیب تے میرے بھی نصیب آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں کہندا یتیم قیدی یتیم قیدی غریب بن کے یتیم قیدی غریب بن کے دھیان نہ سنو یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا یتیم قیدی غریب بن کے ہے کوئی نہ بن کے اسانو روح القدس نے دسیا کلیجہ کروڑ میں جملہ کھڑ لگا اندر یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا کی دسیا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا کمینہ زہرا تو مانگ نہیں سکتا قرآن کی آیتوں نے شریف اور کمینے کا فرق بتا دیا اور لوگوں لاکھوں ربوں کا مالک ہو اگر اس کی جھولی میں در زہرا کی خیرات نہیں وہ کمینہ ہے کلی میں بیٹھا ہے ٹکڑے اس دوارے سے لے کے کھاتا ہے اس کو فرشوں والے بھی شریف کہتے ہیں عرشوں والے بھی شریف کہتے ہیں جس جھولی میں زہرا کا ٹکڑا جاتا ہے وہ جھولی والا شریف ہو جاتا ہے اور مجھے کہنے کی اجازت ہے خود ہی نہیں ہوتا جس جگہ پہ وہ ڈیرا لگاتا ہے وہ بھی شریف ہو جاتا ہے یہ گولڑے والا کون ہے در زہرا سے مانگ کے لینے والا یہ بغداد والا کون ہے زہرا پاک کے ٹکڑے وصول کرنے والا یہ دلی والا کون ہے اس دروازے سے خیرات مانگنے والا یہ لاہور والا داتا کون ہے اس دروازے سے خیرات لینے والا قیامت تک شریفوں اور کمینوں کی پہچان یہ ہے جو در زہرا سے نہیں لیتے کمینے کہلاتے ہیں جو اس در سے لے کے کھاتے ہیں عرش فرش پہ شریف کہلاتے ہیں بات مکمل ہو جائے پیغام مکمل ہو جائے بہت سی باتوں کے اندر میں نے کر دی کل آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات انہیں بہت ناگوار گزرے گی ہاں بالکل سچی بات ہے وہ بڑی ناگوار گزرے گی کہ سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا باتوں میں بہت سی باتیں ہو گئی اور الحمدللہ وہ ہونی بھی چاہیے تھی اور مجھے وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا یاد آ گیا ہے اور میری عادت ہے جب یاد آ جائے تو وہ چھوڑ نہیں سکتا پہلے کسی کو چھیڑتا نہیں جب کوئی چھڑ جائے تو پھر چھوڑتا نہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک حسن اتفاق ہے ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے میں نے ایک کام میں ہر کام آپ کے سپرد کر دیا ہے اب دیکھتا ہوں آپ اس کو سنبھالتے ہیں یا پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں جملہ وہی کا وہی کھڑا ہے آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون اس سے آگے تقریر چل نہیں سکتی اور میں آج تقریر شروع بھی نہیں کر سکا وعدہ رہا آئندہ آ کے اسی لفظ نساء پر میں 12 پیغامات دینا چاہتا ہوں نساء پر 12 پیغامات دینا چاہتا ہوں شان زہرا میں ابھی تو اس کا آغاز ہو رہا تھا تمہید ہو رہی تھی اور بات مکمل آج کے حوالے سے میں اسی جملے پہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن جاگتے ذہن کے ساتھ یہ ذوق لے کے جائے اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون اب پوری توجہ میں نے گھنٹہ پورا محنت کی اس رزلٹ کو دینے کے لیے اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے حیدری نہیں اب ایسے نہیں لگانے دینا توجہ کے ساتھ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ مشہدی چہرے پر
بتائیں گے کہ